اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ جو ہم سب کو نصیب فرمایا، اس کا آج یہ آخری جمعہ ہے۔ جمعہ ویسے بھی دنوں کا سردار ہے، پھر رمضان کی فضیلت بھی شامل ہو گئی، اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ آخری جمعہ رمضان کا ہونے کی وجہ سے ان خصوصیات کا حامل دن اب سال کے بعد ہی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ایسے کئی خصوصیات کے حامل دن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو اس موقع پر دو طرح کے خیالات آنے چاہیے، پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ جذبہ شکر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے خاص فضل سے ہمیں یہ نصیب فرمایا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہو۔ دوسرا یہ بھی خیال پیدا ہونا چاہیے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، معلوم نہیں کہ میرے حق میں یہ رمضان بخشش کا ذریعہ بنا یا نہیں بنا، معلوم نہیں کہ میں اپنی عبادات اور احکامات الہیہ کی تعمیل اور گناہوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بخشش کا حقدار بنا یا نہیں بنا۔ یہ خیال ضرور دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ تباہی و بربادی اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکتا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ رمضان کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ ملا اور پھر وہ اس طرح رخصت ہوا کہ انسان اپنی بخشش نہ کرا سکتا۔ تو جتنے دن باقی ہیں ان دنوں میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ میری ذات سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ مخلوق میں سے کسی کی اور نہ ہی اللہ جل شانہ کی۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام کاموں سے بچو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو رمضان کا مہینہ تو ہمیں ملا، معلوم نہیں کہ ہمارے حق میں یہ بخشش کا ذریعہ بنا یا نہیں بنا، اس لیے بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں شب قدر ہے۔ کچھ بد نصیب قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ شب قدر میں بھی ان کی بخشش نہیں۔ ان میں سے ایک شرابی، شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ دین سے، قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں بہت سی انہونیوں میں مبتلا ہے،
ان میں سے ایک یہ شراب نوشی بھی ہے۔ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اب یہ مردوں سے نکل کر خواتین میں اور پھر خواتین سے بھی نکل کر نو عمر بچوں کی طرف یہ برائی بڑھ رہی ہے۔ اور قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ نام بدل کے شراب پی جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں، اور پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ فَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اس کا مکمل سدباب کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے آدمی پر جو شراب بنا رہا ہے، جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، جو اٹھا کے لے جا رہا ہے اور جس کی طرف اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے، ان سب پہ۔ تو ایک تو وہ آدمی جس کی بخشش نہیں ہے، وہ شرابی ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، جس کی اس رات میں بخشش نہیں۔ نافرمانی کہتے ہیں کہ قولاً یا فعلاً والدین کے حکم کی مخالفت کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی صفت وحدانیت کا تذکرہ کیا، عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کیا، تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان فرمایا۔ اور جیسے سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، جب بچے شعور پکڑتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں والدین کی وہ عظمت نہیں ہوتی جس کا قرآن و سنت نے تقاضا کیا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت دینی نہج پہ کریں، ان کے قلوب و اذہان میں اللہ جل شانہ کی عظمت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کے ساتھ ساتھ والدین کی عظمت بھی پیدا کریں، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیم سے پیدا ہوگی۔ تو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تمہیں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا ایک مل جائے تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور شریفانہ انداز میں، کریمانہ انداز میں، محبت بھرے لہجے میں ان سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازو شفقت کے ان کے لیے جھکا کے رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ان پہ یوں ہی رحم فرما، ان کے ساتھ یوں ہی شفقت کا معاملہ فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی تھی۔ والدین کا بڑا حق ہے۔ انسان جس وقت اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت والدین نے اس کا سب کچھ کیا، اور بڑی چاہت کے ساتھ کیا، بڑے شوق کے ساتھ کیا، بڑے ارمانوں کے ساتھ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ کم از کم اس کا بدلہ ہی چکا دے، کہ جب والدین عمر کے اس حصے پہ پہنچیں کہ جب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ان کے لیے سب کچھ کرے۔
بدلے ہی چکا دے اگر زیادہ خدمت نہیں کر سکتا تو، اور اگر نہیں ان کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر سن لے کہ سال بھر کا حاصل اور خلاصہ ماہ رمضان، اس کا نچوڑ آخری 10 رات، اس کا حاصل طاق راتیں، اور طاق راتوں میں بھی پھر وہ آدمی بخشش سے محروم ہے جو والدین کے نافرمانوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ تو دوسرا یہ آدمی جس کی بخشش نہیں۔ تیسرے نمبر پر قطع رحمی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ رشتوں کو توڑنے والا، قرآن کریم نے کہا کہ یہ شخص فسادی ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے رشتوں کو توڑ کر۔ یاد رکھیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو انسان خود قائم کرتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ تو زبان سے بولنے سے قائم ہوتا ہے، ایک کہے کہ میں نے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، تو قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کے رشتے وہ ہیں جس میں انسان کا کوئی بس نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ کوئی کسی کا چچا، کوئی کسی کا ماموں، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھتیجا، بھانجا، اپنے اختیار سے نہیں بنا، وہ اللہ کے بنانے سے بنا ہے۔ تو جب اللہ نے رشتہ قائم کیا ہے، انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس رشتے کو پامال کرے، کہ وہ اسے توڑے، وہ اس کے حقوق ادا نہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت برستی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں لوگ ناک اونچی کرنے کے لیے مقابلہ بازیاں کرتے ہیں رشتہ داروں سے، اور جھگڑے کو، ناچاکی کو طول دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر ہم اس چیز کو ختم نہیں کریں گے تو پھر رحمت نہیں لعنت برس رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ رعد میں 13ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت برس رہی ہے، ان پر پھٹکار برس رہی ہے، یہ رحمت الہیہ سے محروم ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بخشش میں جتنی بھی چیزیں رکاوٹ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، تو پھر ہمیں رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وجود دیں گے، یہ رشتہ داری عرش الہی کے ساتھ چمٹ جائے گی، اور اللہ میاں سے درخواست کرے گی کہ اے اللہ جس نے مجھے جوڑا آج اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا آج اسے اپنی رحمت سے توڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اسے قوت گویائی دیں گے اور اسے عرش الہی سے چمٹنے کی اجازت دیں گے، تو پھر اس کی یہ دعا بھی قبول کریں گے، اس کی یہ درخواست بھی قبول کریں گے۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، رحمت الہیہ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے یا اپنے آپ کو توڑنا ہے۔ تو تیسرا وہ شخص جس کی بخشش نہیں، وہ کون ہے؟ رشتوں کو توڑنے والا۔ اور چوتھا وہ شخص جس کی بخشش نہیں ہے، وہ ہے اپنے سینے میں کسی مسلمان کا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے دل میں کسی کی برائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ کسی فیصلے پر بھی، کسی مرحلے پر بھی یہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جذبہ انتقام یوں سلگ رہا ہے کہ اس کی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں، شب قدر میں بھی بخشش نہیں، اس لیے کہ جس کے سینے میں کینہ ہے کسی کا، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، وہ اس کا برا سوچے گا، وہ حسد میں مبتلا ہوگا۔ اور حاسد کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹے میری ایک سنت ہے، اگر تو اس پہ عمل کر لے تو جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا۔
اب جنت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اب اگر کہیں مکان لینا ہو تو لوکیشن کے اعتبار سے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر لوکیشن اہم ہے تو ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جنت میں مکان نبی کے پڑوس میں لوکیشن بڑی اہم ہے تو پھر اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ان استطعت، اگر ہو سکے تو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد، کہ تیری شام بھی ایسے ہو، تیری صبح بھی ایسے ہو کہ تیرے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو، تو پھر جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑے ہی لوگ کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹے لوگ تنگ دلی کا جو شکار ہیں، جن کے جگرے چھوٹے ہیں، سینے سکڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ قیمت ادا کر سکیں۔ بڑے کام بڑے ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس منفی رویے دنیا کا حصہ ہے، بدسلوکی یہ دنیا کا حصہ ہے۔ اگر ہو تو پھر اسے کیا کریں؟ اسے معاف کریں، اپنے سینے کو صاف رکھیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نبی کا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان گزر رہا ہے، تو جو جو چیزیں بخشش میں رکاوٹ ہیں تو ہمیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے، تاکہ جاتا رمضان وہ ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم بخشے ہوئے بندوں میں لکھ دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان کے آخر میں ایک عبادت ادا کی جاتی ہے جسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی میں صدقہ فطر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو روزے رکھے ہیں یہ روزے قبول ہو جاتے ہیں، ورنہ روزے لٹکے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا یرفع الا بزکاۃ الفطر، کہ صاحب نصاب آدمی نے روزے رکھے تو اس کے آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں نہیں پہنچتے، اور ان کو اٹھانے والی چیز صدقہ فطر کے سوا کچھ نہیں، ولا یرفع الا بزکاۃ الفطر۔ تو یہ روزے تب قبول ہوں گے جب صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لایانی کام ہوئے اور جو فحش گفتگو اس سے ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی وجہ سے روزے میں کوتاہی آ گئی۔ اب روزہ پاک اور صاف ہو جائے گا صدقہ فطر کے ادا کرتے ہوئے۔ تیسرا فائدہ صدقہ فطر کا حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اما غنیکم فیزکیہ اللہ، کہ صدقہ فطر ادا کر دینے سے ادا کرنے والے کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ طعمۃ للمساکین، کہ جو نادار لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اغنوہم فی ھذا الیوم، کہ صدقہ فطر ادا کرو اور اتنا کرو کہ آج کے دن یعنی عید کے دن میں ان کو غنی کر دو، ان کو مالدار کر دو، تاکہ آج کے دن میں یہ خوشی منانے میں کمی محسوس نہ کریں مالی اعتبار سے، ان کو اتنا دو۔ اور مجمع الانہر فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ والنجاۃ من سکرات الموت وعذاب القبر، موت کی سختی سے بچاتا ہے اور عذاب قبر سے بچاتا ہے یہ صدقہ فطر ادا کرنا۔ تو صدقہ فطر ہر اس آدمی کے ذمہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 1,34,000 کی ویلیو موجود ہے، چاہے نقدی کی شکل میں، چاہے مال تجارت کی شکل میں، زیور کی شکل میں، یا ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں، اس ہر ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ عام طور پر لوگ صرف گندم کا حساب رکھتے ہیں، جس حدیث میں گندم کا ذکر ہے اسی میں 3 اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، جو کا بھی ذکر ہے، کشمش کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، جن کو اللہ جل شانہ نے صاحب حیثیت بنایا،
انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کرے. مثلا کھجور ہے تو ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو کی قیمت وہ صدقہ فطر بنتا ہے. اس کا مارکیٹ سے ریٹ معلوم کیا جائے. اور جو مشکل سے صاحب نصاب ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گندم کا حساب لگا لیں کہ وہ 2 کلو گندم کی قیمت صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ ادا کرنا واجب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو تب تو زکوٰۃ مقبولہ، یہ اس کا صدقہ فطر مقبول ہے، اس کو صدقہ فطر کا ہی اجر ملے گا. اور جس نے عید کے بعد تو پھر فرمایا کہ پھر صدقۃ من الصدقات، یہ پھر عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے، وہ صدقہ فطر والی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ توفیق عمل دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.